لگتا ہے کہ ایک بڑا پروسیس ہے ڈاکٹر بننے کا 5 سال کا، اور پیرنٹس کے لیے وہ پلیج کرنا، کمٹ کرنا از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. تو اس میں میڈیکل کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بھی ساری فیس ول بی کیٹرڈ فار. ایک اور کمپوننٹ کہ 67 ڈسپلنز کیونکہ ان کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے. وہ ڈسپلنز جو ٹرانسلیٹ کریں جابس کے اندر، وہ ڈسپلنز جو بچوں کو ہیومن کیپٹل سے ہیومن ریسورس کو ہیومن کیپٹل کو کنورٹ کرنے میں ہمیں مدد دیں. پھر ان کی دنیا میں جو ڈیمانڈ ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی دنیا کے اندر کہہ رہا ہے کہ ہمیں نرسز چاہیے، اگر کہہ رہا ہے کہ ہمیں سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس چاہیے، اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپ ڈیجیٹل اس کے اندر ہمیں ڈیٹا انالسٹ دے دیں، آپ ہمیں ڈیٹا انجینئرز دے دیں، اور اسی طرح جینیٹوریل سروسز کے اندر کئی اسپیشلائز فیلڈز آ گئی ہیں. تو جس طرح ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرام دنیا کرا رہی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو وہ ایکسیس ملے اور پھر ہم انہیں دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں بھی بھیج سکیں. سو لیٹر آن انشاءاللہ دیز کوالیفائنگ اسٹوڈنٹس جو ہم جوائنٹ ڈگری پروگرام شروع کریں گے، ان کے لیے بھی یہ کوالیفائی کریں گی، اور ان بچیوں اور بچوں کو اگلے آنے والے 4 سال، یہ نہیں کہ ہم 1 سال کی فیس دے رہے ہیں، اگلے سال پھر یہ اپلائی کریں اور بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے کئی جگہ، اور پھر اسے ہم نے فلیکسیبل رکھا ہے. سو اگر یونیورسٹی فی انکریز کرتی ہے لیٹس سے اگلے سال 5%، تو ان کی اس انکریمنٹ کا شیئر بھی گورنمنٹ دے گی. سو اگر بائی ایئر نمبر 8 لیٹ سے 40% فیسیں بڑھ گئی ہیں، 5% پر اینم 10%، تو اس کا بھی برڈن نہ بچوں پہ پڑے گا نہ یونیورسٹی پہ، وہ گورنمنٹ آف پنجاب پہ پڑے گا. سو اٹ از اے ویری ویل تھاٹ آؤٹ process. I would like to honestly thank the Chief Minister Punjab again for envisioning this, because آپ نے دیکھا ہے کہ آٹزم سکولز وہ بنا رہی ہیں، نیوٹریشن پروگرام وہ لا رہی ہیں. بڑی تنقید کرتی تھی دنیا کہ یہ لیپ ٹاپس کیوں دیتے ہیں. آج ان بچیوں نے آپ کے سامنے کہا ہے کہ ہمیں لیپ ٹاپس دیں، وہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے. ہماری آئی ٹی اسٹوڈنٹس، ہماری ادر فیکلٹیز، ان کی بچیوں کو جو لیپ ٹاپ ہے وہ چاہیے، اور میلز کی طرف سے بھی آپ نے دیکھا کہ سملر ریکویسٹ آئی ہے. سو انشاءاللہ ویری سون ان دی نیکسٹ منتھ وی آر گوئنگ ٹو بی we are already working on it, but we are going to be launching our laptop scheme as well. اس میں 40,000 لیپ ٹاپ بھی ہم اپنے میریٹوریس اور ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کو دیں گے اکراس پنجاب انشاءاللہ. سر میں نے ایٹ لینتھ کلیئرٹی سے اس پہ بات کی ہے. آپ جس ادارے میں کھڑے ہیں، I would like to invite all the media کہ آپ اس ادارے کے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ وہ ایک قابل وائس چانسلر کے آنے پہ خوش ہیں یا نہیں ہیں. And I publicly said it کہ why these vice chancellors, because ڈاکٹر صاحب turned around قائد اعظم یونیورسٹی. It is not because I did not even know him, but انہوں نے کیوں کی اگر رینکنگ قائد اعظم یونیورسٹی کی 650 سے 315 پہ لائی ہے، اس کا انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا ہے، اس میں دنیا کی ڈگری شروع کرائی ہیں، نئے ڈسپلنز لائے ہیں، تو پھر دیٹ مینس دیٹ ہی از ڈن ورک. اور گورنر صاحب از ویری ریسپیکٹیبل فار us. He is like an older brother, but it is not his prerogative to reject a summary. He can give the comments. It is the prerogative of the Chief Minister to choose from one of the 3 candidates which are very thoroughly. میں اپریشیٹ کروں گا دوبارہ سرچ کمیٹی کو کہ 1 روپیہ سیلری لیے بغیر انہوں نے 32 دن دیے ہیں اس ملک کے اداروں کے وی سیز کو سلیکٹ کرنے میں. سو وی آر، اور میرٹ پہ وی آر ویری کلیئر، اور انشاءاللہ جو ریمیننگ یونیورسٹیز ہیں وہ بھی اگلے ہفتے 10 دن کے اندر چانس لیں گے. لیکن اسٹیٹمنٹ میں ایک چیز تھی کہ سالانہ 3 لاکھ سے کم خاندانی آمدن والے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کے لیے اہم ہے. تو یہ ذرا کائنڈلی تھوڑا بتا. جی میں نارملی میں آپ کو میں نارملی اس میں دونوں ہیں، دونوں اینگلز. جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ میٹرک کے اندر ایک جو ان کا مارکس ہیں اس کی پرسنٹیج ہے، اور پھر ایف اے کے اندر جو ان کے مارکس ہیں ان کی پرسنٹیج ہے، بٹ 6 گنا. سو لیٹ سے اگر بے نظیر انکم سپورٹ BISP کہ اسکالرشپ پروگرام کی کیپ 50,000 روپے ہے، تو ہم نے اسے 6 گنا بڑھا کے 3 لاکھ کی، تاکہ جس طرح میں نے کہا کہ 30, 40, 50 لاکھ اینول انکم والے لوگ بھی پریشان ہیں.
اور یہ خالی میریٹوریس اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے، ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کے لیے، تاکہ دونوں کا ایک بلینڈ، میریٹوریس اسٹوڈنٹس کو سب دے رہے ہیں۔ اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف انہوں نے اسکالرشپ پروگرام کو اون کیا ہے، بلکہ ٹرانسپیرنسی اور انگیجمنٹ کے تھرو ہم نے جو ان سے مذاکرات کیے، ہم نے پرائیویٹ یونیورسٹیز سے 50% ڈسکاؤنٹ بھی لیا ہے تاکہ نمبر آف اسکالرشپس ڈبل ہو سکیں اسی ویری بجٹ کے اندر۔ تو دس از این انیشیٹو ویئر آئی وانٹ ٹو تھینک دیم، آئی وانٹ ٹو تھینک پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن اینڈ دا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کہ آپ دیکھیں کہ اسی اماؤنٹ کے اندر نیگوشیٹ کر کے ہم نے پرائیویٹ یونیورسٹیز کی اسکالرشپس کی تعداد 5,000 سے 10,000 کی ہے، ₹1 بجٹ بڑھائے ہوئے۔ ناقص کا سرٹیفکیٹ پہ آپ نے جو ہے وہ 3 افسران کو آج معطل کیا ہے، سرگودا سے جن کا تعلق تھا۔ تو اوورآل اگر بات کی جائے پنجاب کی، اسپیشلی لاہور کے، جو لاہور کے اسکول سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں پر کارکردگی کچھ بہتر نہیں دکھائی دے رہی، تو ان کے خلاف آپ کی کیا حکمت عملی؟ سر دیکھیں اکراس دا بورڈ، اسکول ایجوکیشن ہو یا ہائر ایجوکیشن ہو، آپ کو پتہ ہے پہلی دفعہ ہم نے اپنے اختیار گیون کیے ہیں، سی اوز اب ہم نہیں لگا رہے، ہم نے ایٹ لینتھ 1200 لوگوں کی اپلیکیشنز تھی، ان کے 3 ٹیسٹ لیے، میراتھن انٹرویوز کیے، اب آج ان کا ٹریننگ کا آخری سیشن ہے، جو پنجاب کے 36 اضلاع میں نئے سی اوز آ رہے ہیں۔ اسی طرح کالجز سائٹ پہ جو ہمارے ڈائریکٹرز ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں، پرنسپلز ہیں، انہیں بھی ہم میرٹ پہ سلیکٹ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے آپ کو پتہ ہے یہی ہوتا تھا کہ سیکرٹری HED یا منسٹر صاحب یا PHEC کے چیئرمین یا جس کی جہاں پہ سفارش ہو، پارلیمنٹیرین کر دے، کو آفیسر کر دے، تو عموماً طور پہ پریکٹس تھی وہ لگ جاتے ہیں۔ ہم نے اس پریکٹس کو روکا ہے، اور یہ بہت بڑے بڑے انیشیٹیوز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک لیڈر ہی ایک ادارہ بنا سکتا ہے۔ سو لائک پنجاب یونیورسٹی، ایوری یونیورسٹی دیٹ ڈڈ ناٹ ہیو اے ریگولر وائس چانسلر، اس کی اپوائنٹمنٹ کی ہے پہلے 6 مہینے میں۔ MD کیٹ پہلی دفعہ کالجز میں لائیں اور 3,000 میں سے 500 سے زیادہ سیٹس ان فری بچوں نے کوالیفائی کیا ہے جنہیں ₹1 بھی فیس نہیں دینی پڑی۔ ہائیسٹ ایبل انرولمنٹ ان پبلک سیکٹر کالجز دس ایئر، ٹرننگ اراؤنڈ کامرس کالجز، برنگنگ ان لیپ ٹاپس، biggest ever scholarship program for these students so they can also realize their dreams۔ میرے بچے تو پڑھ لیں گے، چیف منسٹر کو فکر ان جیسی بچیوں اور بچوں کی ہے۔ اور اسی طرح اسکول ایجوکیشن میں پہلا نیوٹریشن پروگرام، پہلی دفعہ CEOs کی اپوائنٹمنٹ آن میرٹ۔ اور آپ نے صحیح کہا، جو آفیسرز بڑے بڑے عرصے سے بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ ان کے پرفارمنس آڈٹس بھی کریں گے، ان کے فائنینشیل آڈٹس بھی کریں گے۔ ان ٹیچرز کو بھی، کل ٹیچرز ڈے ہے، وی ول اپریشیٹ آل دا گڈ ٹیچرز، all the good professors, all the good assistant professors, all of the good community and administration also، but جو کلاسز نہیں پڑھا رہے، جو کام پہ نہیں آ رہے، جو اسٹوڈنٹس کے لیے ہرڈلز پیدا کر رہے ہیں، ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ ایک اچھی آنیسٹ ڈیڈیکیٹڈ ٹیم چیف منسٹر کے بہاف پہ پنجاب میں کام کر رہی ہے۔ کسی مافیا سے نہیں ڈریں گے، ہر بچے اور بچی کو رائٹ ہے وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، جیسے فریلی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، اور کسی قسم کی بلیک میلنگ کے اندر نہیں آئیں گے۔ ہمارا ویژن بڑا کلیئر ہے کہ پنجاب کی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا 5 سالہ پلان، ہر سال کے ٹارگٹس آپ سے بھی شیئر کریں گے، اور نہ صرف اچیو کریں گے، انشاءاللہ اوور اچیو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، منسٹر صاحب کی طرف سے اس پروگرام کی لانچنگ کے لیے آپ کی تصویر کو چلاتے ہیں، آپ اس پروگرام کو دیکھیں، ایک تو صحیح یونیورسٹی کو چنا گیا ہے، یہ سب سے بڑی پنجاب کی یونیورسٹی ہے، اور ہمارے پاس چونکہ جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں وہ مڈل کلاس، جو آپ نے سوال کیا، میرا خیال ہے یہ بہت زبردست پروگرام ہے، اور ہم سارے ان کے شکر گزار ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ بڑی بینیفیشری بھی پنجاب یونیورسٹی۔ ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور بتائیے گا، ایک بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے کہ ماضی میں جتنے بھی وائس چانسلرز گزرے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، تو سب سے مین چیلنج ان کو یونینز کا فیس کرنا پڑتا ہے۔ ان کو آپ کیا حکمت عملی ہے، کس طرح لے کر چلیں گے؟ یہاں پر ٹیچرز یونینز بھی ہیں یا اسٹوڈنٹس یونینز بھی ہیں، جو ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ کچھ نیا ایشوز ان کی طرف سے ہوتا ہے، ان کے لیے کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، یہاں کا جو سارا یونینز کا جو معاملہ ہے نا، وہ بجٹ سے ہے، فائنینس سے ہے، تو یہاں فائنینشیل کرنچ ہے۔ تو میں نے جہاں پرانی یونیورسٹیز میں کام کیا ہے تو ہم نے فائنینس، منی از بلڈ ان دا سسٹم، میں نے اسی پہ کام کرنا شروع کیا۔ ابھی اس مہینے بھی پہلی دفعہ ہم نے 30 کو سیلری ریلیز کی، تو ہم اس کے فائنینسز کو جب ٹھیک کر لیں گے تو جو ان کے ایشوز ہیں پھر ان کو ہم ایڈریس کریں گے، اور اس وجہ سے سٹلی پھر ان کا وہ نیچے آ جائیں گے۔ سر، فائنانس کے حوالے سے CM پنجاب کے ساتھ ساتھ وہ PM پاکستان ہے،
وہ فائنانس کے ایشوز آ رہے ہیں یونیورسٹیز میں, آپ کے نوٹس میں بھی ہوگی یہ بات, تو اس کو کس طرح سے آپ اس کو ہینڈل کریں گے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو ڈاکٹر صاحب نے کہا سسٹینیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. کئی یونیورسٹیز ہیں آپ کی, میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, یونیورسٹی آف سرگودا کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں جہاں ڈاکٹر صاحب رہ کے آئے, ابھی BZU میں جہاں ڈاکٹر صاحب قائد اعظم یونیورسٹی میں, اسی طرح ہمارے فیصل آباد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی, ایمرسن یونیورسٹی, وہ نہ صرف سسٹینیبل ہیں بلکہ بڑی ہیلدی کنڈیشن کے اندر ہیں. سو باقی وائس چانسلرز کو بھی لائک آئی سیٹ اے 5-year ہائر ایجوکیشن پالیسی ود پراپر KPIs. ہر سال ہر یونیورسٹی کا ویژن, شارٹ ٹرم لانگ ٹرم گولز اسیس ہوں, اور فائنانسز میں آئی شور یو آن بہاف آف دی چیف منسٹر اگر ہم اربوں روپے کی اسکالرشپ اسکیمز دے سکتے ہیں, اربوں کے لیپ ٹاپس دے سکتے ہیں, تو ان یونیورسٹیز کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کئی ارب دینا از ناٹ این ایشو فار دی چیف منسٹر, اینڈ شی از کمیٹیڈ. بٹ ٹو دا ونز ہو آر پرفارمنگ, to the ones who are giving the output, to the ones who are following the policy and meeting their KPIs. Thank you very much. All the best, Vika. All the best.